شخصیت کا نام سید علی کریم، جو اردو دنیا میں پروفیسر ارتضیٰ کریم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم ایک علم دوست، ادب نواز، اشرافیہ خانوادے کی روایت کو سینے سے لگائے نخلستان بہار سے گلستان دہلی میں آئے۔ کہا جاتا ہے جہاں چاہ وہاں راہ۔ پروفیسر موصوف اس کی زندہ مثال ہیں۔ اوائلی عمری سے موصوف کو اردو تہذیب اور کلاسیکی ادب سے والہانہ عشق تھا، اور اس پر حسن اتفاق یہ رہا کہ آپ کی پیدائش بہار کے مردم خیز شہر گیا میں ہوئی، اور کلام حیدری اور سید محمد حسنین جیسے نابغہ استاد نے گیا اور پروفیسر قمر رئیس نے دہلی میں آپ کی سرپرستی فرمائی۔ ان بزرگوں کے تجربات اور خود اپنے مشاہدات نے انہیں ادب کا نہایت ہی بالغ فارغ بنا دیا۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم نے گیا سے دہلی اور ذاکر حسین کالج کی راہ سے دانشگاہ دہلی اور بعد میں فروغ اردو بھون تک کا سفر بڑی حوصلہ مندی اور ثابت قدمی سے طے کیا۔ ادبی سفر افسانہ نگاری سے شروع کیا، بعد ازاں تنقید و تحقیق کی راہ سے گزرتے ہوئے ایک موقر ماہر زبان و ادب کا منصب حاصل کیا۔ قلم سے دوستی، درس و تدریس کے ہمدوش جاری و ساری رہی۔ کل تصنیفات و تالیفات تقریباً 40 کے آس پاس ہیں، اور بہت سی ابھی راہ تکمیل میں ہیں۔ آپ کی کتابوں میں عجب الخصائص، تنقیدی مطالعہ، اردو فکشن کی تنقید، بہار کا اردو ادب، قرۃ العین حیدر ایک مطالعہ، انتظار حسین ایک دبستان، نوکرز مسرسہ، تدوین و ترتیب، کلیات خواجہ احمد عباس وغیرہ طالبان ادب کے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے تنقیدی کتابوں کے علاوہ 150 سے زائد مقالے تحریر کیے ہیں، جو ہندوستان اور بیرونی ممالک کے ادبی مراکز میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ساتھ ہی تواتر کے ساتھ ادبی رسائل میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ محترم کی نگرانی میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے والے طالب علموں کی کثیر تعداد ہے، جو ملک کے مختلف یونیورسٹی اور کالجوں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور اردو کی تہذیب و ثقافت کا دیا بھی روشن کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے یہ محیر العقل کارنامے صرف 4 دہائی پر محیط ہیں۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم بااصول، پابند ضابطہ شخصیت کا نام ہے، ورنہ ایک عرصے قلیل میں اتنے بے شمار کارنامے کیسے ممکن ہو پاتے؟ احساس ذمہ داری اور سلیقہ کاری کوئی ان سے سیکھے۔ آپ کا ذہن منطقی، سائنس و منضبط ہے۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا آپ کا وصف خاص ہے۔ موصوف نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، یہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ دہلی یونیورسٹی میں شعبے اردو کی صدارت کے دوران ایک طرف انہوں نے شعبے میں موجود نادر و نایاب مخطوطات اور کمیاب کتابوں کا جہاں اثر نو شائع کر کے کلاسیکی ادب سے اپنی دلچسپی کا ثبوت پیش کیا، وہیں شعبے اردو دہلی یونیورسٹی کی 50ویں سالگرہ کو اس کو احتشام سے برپا کیا کہ کم و بیش ساری دنیا سے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ دہلی یونیورسٹی کی تاریخ میں کسی بھی شعبے کو اتنے بڑے جلسے کے اہتمام کا غالباً فخر حاصل نہیں ہے۔ آپ کی انتظامی صلاحیتوں کے مد نظر مرکزی حکومت نے اردو دنیا کے سب سے بڑے ادارے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر کے معطل عہدے پر فائز کیا۔ اپنی سربراہی کے دوران موصوف نے شایع نشان اردو زبان کے نئے اہداف قائم کیے، اردو کو پیراہن مفلسانہ سے نجات دلا کر خلت فاخرہ زیبتن کرنے کا اہم فریضہ انجام دیا۔ اس حسین و جمیل نیرنگ دوران زبان کو قدیم گلیاروں سے نکال کر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے جدید ٹیکنالوجی سے آنکھیں ملانا سکھایا۔ مستقبل میں اردو کی تجدید و ترقی کی تاریخ جب بھی رقم ہوگی، اس کے ایک روشن باب کا عنوان ارتضیٰ کریم ضرور ہوگا۔ پروفیسر مذکور کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ہم محفل میں پاسبان ادب آپ کے قدم بڑھ کر لیتے ہیں۔ موقر ادارے آپ کے اکرام میں بڑے اعزاز آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف اکیڈمی آپ کو 12 بڑے بڑے ایوارڈ سے نواز چکی ہیں۔ آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں اردو ادب کی شمع روشن کر چکے ہیں۔ کچھ روز قبل کریم صاحب نے کراچی میں ممتاز حسین لٹریری سوسائٹی کی دعوت میں شرکت فرمائی اور پروفیسر ممتاز حسین پر یادگاری اور توسیعی خطبہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ کینیڈا کی ادبی انجمن رنگ منچ کینیڈا نے آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ پروفیسر موصوف کی ادبی فتوحات پر ملک اور بیرونی ملک کی کئی یونیورسٹیز میں تحقیقی کام ہو رہا ہے۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب شعبے اردو چرن سنگھ یونیورسٹی سے شروع سے ہی وابستہ رہے ہیں۔
آج سے 17 سال تک جب شعبے اردو میں پہلی بار مہمان خصوصی کے بطور تشریف لائے تھے اس وقت بھی اتنے ہی وجی تھے، سو آج بھی ہیں۔ فصل زمانہ نے بس اتنا فرق پیدا کیا ہے کہ بال اس وقت کالے تھے، اب سفید ہو چکے ہیں، لیکن رحمت خداوندی کے باعث آنکھیں ہمہ وقتی اینک کے بوجھ سے آج بھی آزاد ہیں۔ موصوف علم و ادب کا ایک ایسا خاموش دریا ہے جس کی بیرکرانی میں سینکڑوں لہریں تہہ آب روا دواں ہوں اور سطح آب پر پربہار گہرائی و گیرائی کی آگاہی دے رہے ہوں۔ بقول شاعر ایک ہمالیہ جس کے قصے پوری دنیا آشنا، ایک سمندر اپنی گہرائی سے خود ناآشنا۔ موجودہ وقت میں صدر شعبے اردو ڈین فیکلٹی آف آرٹ دہلی یونیورسٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دہلی یونیورسٹی پروفیسر کریم کی منزل نہیں ہے بلکہ ایک جائے قیام ہے۔ منزلیں ابھی اور بھی ہیں، آپ کو تو ابھی بہت سے نئے جہانوں کو سر کرنا ہے، علمی ستاروں کو روشن کرنا ہے، ادبی سیاروں کو مسخر کرنا ہے۔ سفر طویل ہے، منزلیں ناتمام، مگر نشان راہ دکھانے والے ستارے حد نگاہ منور ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ پروفیسر موصوف کا مذکورہ تعارف یقیناً صورت کو چراغ دکھانے کے مترادف تھا، تاہم اس سے یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت جس قدر بالا ہے اس کے مقابلے ہمارا یہ ایوارڈ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مگر آپ نے از راہ کرم اسے قبول فرما کر ہمارے لیے فخر کا باعث بنا دیا ہے۔ اس کرم فرمائی کا بے حد شکریہ۔ تھوڑی دیر بعد No.